ہے، طاقتور ہے، لیکن کوئی بھی مسلمان یہ گوارا نہیں کرتا کہ اس کے سامنے کوئی ہمارے محبوب کی بے ادبی کرے یا آقا علیہ السلام کی کوئی گستاخی کرے۔ تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کی تشخیص کی، کہا کہ اسلام دشمن طاقتوں نے یہ سوچا کہ مسلمان کی اصل طاقت ہے عشق مصطفیٰ، اس عشق مصطفیٰ کو کیسے منتشر کیا جائے؟ کہاں وہ تبھی منتشر ہوگا جب ذات مصطفیٰ کو متنازع بناؤ گے۔ کہا کیسے ذات مصطفیٰ کو متنازع بنائیں؟ کہاں بحث چھیڑ دو، علم غیب نبی کو ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، بحث چھیڑ دو، نبی نور ہوتا ہے یا بشر ہوتا ہے، بحث چھیڑ دو، نبی مر گیا معاذ اللہ یا زندہ و حیات ہے، بحث چھیڑ دو، نبی کو طاقت ہے کہ نہیں ہے، بحث چھیڑ دو، نبی کے وسیلے سے برکت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ تو آج تک یہ سارے عقائد تھے متفقہ، کسی کا اختلاف نہیں تھا، مگر اسلام دشمن طاقتوں نے، سامراج نے، استحصالی طاقتوں نے جب یہ دیکھا کہ مسلمان ہر صدی میں پھر اٹھ کھڑا ہوتا ہے، زندہ ہو جاتا ہے، تو اسے کیسے اس کی جڑ کو پکڑا جائے؟ کہا ان کے درمیان مصطفیٰ کی ذات کو موضوع مناظرہ بنا دو، بعض و تمیز میں ڈال دو۔ تو انہوں نے یہ عمل شروع کیا، اور اس کی جب آواز بلند ہوئی دیوبند سے، معذرت کے ساتھ ہمارا طریقہ نہیں نام لینا، مگر یہ تاریخی حقائق ہیں، ان کو بیان کرنا ضروری ہے کہ جب وہاں سے آواز بلند ہوئی آقا علیہ السلام کی بے ادبی میں، آقا علیہ السلام کی تنقیص میں، آقا علیہ السلام کی شان پر حملہ، آقا علیہ السلام کی عظمت اور مقام کے بارے میں بخل، کنجوسی، اعتراض، تنقید، جب یہ شروع ہوا، کبھی قرآن کے نام پر، کبھی حدیث مصطفیٰ کے نام پر، کبھی عقائد کے نام پر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس فتنے کا مقابلہ کرنے کے لیے، فتنہ تھا بے ادبی کا، تقاضا تھا اب اسے بھیجا جائے جو سر سے پاؤں تک ادب ہی ادب کا پیکر ہو۔ حملہ تھا محبت مصطفیٰ کے محاذ پر، تقاضا تھا اسے بھیجا جائے جو بے بھلے علم الریاضی کو بھی سائنسدانوں سے زیادہ جانتا ہو، مگر عاشق ایسا ہو کہ لگے اس جیسا تو دیوانہ نہ کوئی پہلے آیا نہ بعد میں آئے گا۔ عاشق بھی ہو، عشق بھی کمال پر، محبت بھی کمال پر، لیکن خالی محبت کرنے والا ہوتا اور علم کی دلیل نہ ہوتی تو مقابلہ کیسے کرتے؟ عشق والے ہوتے جیسے آج کل ہم عاشق پھرتے ہیں، علم آتا نہیں، دلیل آتی نہیں، مگر عاشق کا نام لیتے ہیں۔ تو اللہ نے دیکھا بھی عاشق ہو، پر ایسا تو نہ ہو کہ کوئی اس کے سامنے سوال کرے اور وہ جواب نہ دے، تو کیسا ہو؟ جیسا مرض ہو چکا تھا، بے ادبی کا، اعتقادی فتنے کا، تنقیص نبوت کا، تنقیص صالحین کا، تعظیم نبوت پر تنقید کرنے کا، توسل کو متنازع بنانے کا، تبرک کو متنازع بنانے کا، صالحین اور اولیاء کی عظمتوں کو، ناموس کو کم کرنے کی کوشش کرنے کا۔ جب یہ سارا فتنہ اس محاذ پر کھڑا ہوا اور ترجمے کے نام پر، حدیث کے نام پر، فقہ کے نام پر، تو اللہ تعالیٰ نے اس بے ادبی کے گرد و غبار کا خاتمہ کرنے کے لیے، اس گرد و غبار کو ہمیشہ سے ختم کرنے کے لیے اللہ نے اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت فاضل بریلی امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو بھیجا، جو ایک اعتبار سے حافظ قرآن، پھر عالم، پھر مجتہد، پھر فقیہ، پھر متکلم، پھر علم ریاضی کے ماہر، حتیٰ کہ ہدایت کے بخشش لے کر عشق مصطفیٰ کے ترانے بھی گا دیے۔ اور ایسے لوگ ایسے نہیں کہ رات کو سوئے صبح اٹھے تو بن گئے، بے شک استثناء رب کے ہر قاعدے میں ہوتا ہے، مگر محنت لگتی ہے دوستو۔ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے 4 سال کی عمر مبارک میں قرآن مجید حفظ کر لیا۔ 4 سال کی عمر مبارک
آپ کا اور میرا بچہ اسے اپنا نام نہیں آتا، 4 سال کی عمر میں وہ اپنا نام توتلا ہو کے بول رہا ہوتا ہے، اسے اپنا اور اپنے والد کا نام نہیں آتا۔ اللہ جنہیں چن لیتا ہے وہ ماں کے پیٹ سے ہی سیکھ کر آ جاتے ہیں۔ اللہ جنہیں چن لیتا ہے انہیں ماں کی گود میں لوری ہی ایسی ملتی ہے کہ وہ ترانہ مصطفیٰ کا گاتے ہیں، وہ عشق مصطفیٰ کے پیامبر ہو جاتے ہیں، وہ محبت مصطفیٰ کے علم بردار ہو جاتے ہیں۔ تو آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ماں باپ کی صورت میں، اپنے خانوادے کی صورت میں وہ گھرانہ عطا فرمایا جس میں تقدس بھی تھا، جس میں پاکیزگی بھی تھی، جس میں عفت بھی تھی، جس میں حیا بھی تھا، جس میں غیرت بھی تھی، جس میں وجاہت بھی تھی، جس میں وفاداری بھی تھی۔ ارے اس گھرانے میں پیدا ہوئے کہ 4 سال میں قرآن کو سینے میں محفوظ کر لیا تھا۔ اور پھر کوئی بھی آپ کی سوانح میں سے پڑھے، صرف سال نہیں، دن مہینے بھی گنے ہوئے آپ کو ملتے ہیں کہ 13 سال 10 ماہ 4 دن۔ صرف یہ نہیں کہ اندازہ لگا دیا ہو بھی 14 سال 13 سال 10 ماہ اور 4 دن آپ نے تمام علوم دینیہ کی تکمیل فرمانی تھی۔ اب 14 سال کی عمر کو بھی نہ پہنچے اور علوم نقلیہ جن میں علم تفسیر بھی ہے، علم حدیث بھی ہے، اسماء الرجال بھی ہے، جس میں فنون ہیں، علوم ہیں، جس میں تصوف بھی ہے، اخلاق بھی ہے، فقہ بھی ہے، علم الحنسہ بھی ہے، علم الریاضیات بھی ہے، اور علم الفلکیات بھی ہے، علم المیراث بھی ہے، جس کے اندر آپ صرف ایک علم نہیں دینی اور دنیاوی علوم کو ملائیں تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے 50 سے زیادہ علوم کی خود فہرست بیان فرمائی ہے کہ اللہ نے مجھے اس پر کمال عطا فرمایا۔ اور وہ 50 علوم تو انہوں نے خود بیان فرمائے، مگر بعد میں ہر علم کی برانچز ہو گئی، شاخیں ہو گئی۔ مثلا علم الحیاتیات، اس کی کئی شاخیں وجود میں آ گئی، کیمسٹری، فلکیات، اس کی برانچز وجود میں آ گئی، ایسے دینی علوم کی، دنیاوی علوم کی۔ اب اگر آج کے حساب سے دیکھیں جتنے علم کی برانچز ہو چکی ہیں ان تمام کو دیکھیں تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ 120 علوم پر دسترس رکھتے تھے۔ کتنے؟ پھر بولیے 120 علوم، اور ہر علم میں ایسے تھے کہ علم کے امام تھے۔ ہر علم میں دیکھیں آپ اور میں، کوئی قاری ہوتا ہے مفتی نہیں، کوئی مفتی ہے وہ قاری نہیں، پھر قاری اور مفتی ہے تو نعت خوان نہیں، نعت خوان ہے تو شاعر نہیں، نعت گو نہیں، نعت خوان ہے نعت گو نہیں، پھر اگر ایسا ہے تو نماز کے مسئلے آتے ہیں، حج کے نہیں آتے کیونکہ حج کیا نہیں، حج کر لیا ہو تو پھر میراث کے مسئلے نہیں آتے، میراث کے آتے ہوں تو نکاح و طلاق کے نہیں آتے، وہ آئیں تو علم ریاضی کے نہیں آتا ہے، نہیں آتے۔ قربان جائیں، نہ اس وقت کوئی انٹرنیٹ تھا، نہ کوئی ڈیجیٹل ریسرچ تھی، نہ کوئی صرف ٹپس کے اوپر علم پڑا ہوا تھا، بلکہ کتابیں تھیں، کتابیں بھی کتب خانوں میں تھیں، وہ اس قدر دستیاب بھی نہ تھی، مگر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ سینہ ہے یا گنجینہ رحمت مصطفیٰ ہے، یہ سینہ ہے یا گنجینہ نور نبوت مصطفیٰ ہے کہ اللہ نے اتنے علوم سے بھر دیا ہے، اتنے علوم سے منور کر دیا ہے کہ نہ تو انسانی بس میں ہے، نہ بشری طاقت میں ہے، نہ کسی کے وہم و گمان میں آ سکتا ہے۔ ارے پتہ چلا اللہ تعالیٰ جسے کسی دور کے اندر مصطفیٰ کے دین کا وارث بناتا ہے بلکہ خود مصطفیٰ کا نائب بناتا ہے، وہ دوسروں جیسا نہیں ہوتا، وہ اپنے زمانے میں بے مثل ہوتا ہے۔ ارے ہر زمانے میں مصطفیٰ کے عاشق بے مثل ہوتے ہیں، تم مصطفیٰ کی مثل تلاش کرتے پھرتے ہو، کوئی اعلیٰ حضرت جیسا تو لا کے دکھاؤ۔ اگر اعلیٰ حضرت کے علوم کو اور سب کچھ کو پڑھا جائے، دیکھا جائے تو ہر دیانتدار شخص یہ ماننے پر مجبور ہے کہ اعلیٰ حضرت جیسی ہستی نہ تاریخ میں پہلے آئی، نہ اب تک آئی، نہ آگے آتی ہوئی نظر آتی ہے۔
کیونکہ وہ اسی زمانے کا ہیرا تھا، بس اسی زمانے میں اللہ نے ظاہر فرما دیا تھا۔ یہ ہر زمانے کا اپنا ہوتا۔ اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اللہ تبارک و تعالی نے علم کے میدان میں تو شان دی، مگر میں آگے عشق اور ادب کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ علم کے باب میں تو یہ تھا کہ 13 سال 10 ماہ 4 دن ایسے میں ایک استفتاء آیا، فتویٰ آیا، تو آپ کے والد گرامی نے آپ کو دیا سوال کہ اس پر فتویٰ تحریر کریں جواب، تو آپ نے جواب لکھا اور وہ جواب بالکل درست تھا، اور آپ نے اسی دن سے ہی انہیں افتاء کے اوپر مامور فرما دیا، یعنی مفتی ہو گئے۔ 13 سال 10 ماہ 14 سال کی عمر مبارک میں تو استفتاء کا عمل شروع کیا، اور آپ کو علم و ریاضی کے اوپر اس قدر دسترس حاصل تھی، علم و ریاضی پر، یہ تو فقہ کا میدان نہیں ہے نا، یہ تو الگ بات ہے، تو آپ کو اس کے اوپر اتنی کمانڈ حاصل تھی کہ آپ نے زمین کی حرکت، ستاروں کی سمت و ڈائریکشن سے اسی سے کیلکولیشن کر لی کہ بغداد کدھر ہے، بغداد کدھر ہے، اور یہ کیلکولیشن آپ نے کر لی، اور پھر وہ دن اور آپ کی حیات ظاہری کا آخری دن، پھر جیسے آپ مکہ اور مدینہ کی طرف کبھی پاؤں نہیں کیے، ایسے پھر کبھی بغداد کی طرف بھی پاؤں نہیں کیے۔ یہ تھا قادری حنفی سلسلہ قادریہ کے ایسے شاہ سوار کہ جن کے ادب کا عالم یہ ہو کہ وہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہر کی طرف بھی قدم پاؤں نہ کریں، تو ان کو حضور غوث العظم کے برکات و فیوزات جو ملے ہوں گے اس کا عالم کیا ہوگا۔ اور یہ آپ نے علم و ریاضی سے اس کو نکال لی۔ اور ایسے علی گڑھ یونیورسٹی کا جو چانسلر تھا وہ علم و ریاضی میں ماہر تھا، اس کو کوئی ریاضی کا مسئلہ الجھ گیا، اس نے اپنے دوستوں سے کولیگ سے مشورہ کیا کہ یہ ریاضی کا مسئلہ ہے، اب اس کو مجھے جرمنی جانا پڑے گا کیونکہ وہاں ماہرین رہتے ہیں، وہاں سے پوچھ کے آنا پڑے گا۔ تو کسی نے اسے مشورہ دیا، جرمنی جاتا ہے، اغیار کے پاس تلاش کرتا ہے، تو ایک مصطفیٰ کا خادم یہاں رہتا ہے، مصطفیٰ کا عاشق یہاں رہتا ہے، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان، ان کے پاس چلے جاؤ۔ پہلے اس نے بڑا تعجب کیا، ریاضی کا مسئلہ ہے تو اعلیٰ حضرت کے پاس چلے جاؤں، میں نے کوئی وضو اور غسل کا مسئلہ تو نہیں پوچھنا، میں نے نماز اور روزے کا مسئلہ تو نہیں پوچھنا، میں نے طہارت، نکاح اور طلاق کا تو نہیں پوچھنا، ریاضی کا مسئلہ ہے، یہ تو کوئی سائنسدان بتائے گا۔ اس نے کہا چلو تم جا کے تو دیکھو، جا کے تو دیکھو مصطفیٰ کے غلام کی بارگاہ ہمیں کیا نہیں ملتا، جاؤ تو صحیح۔ وہ آیا اور اس نے آ کر اپنے آنے کا مدعا عرض کیا، کہا کہ میرا ایک سوال ہے لیکن وہ آپ مجھے یکسوئی سے ٹائم دیں، بیٹھیں تو پھر میں بیان کروں گا، پھر آپ حل کر دینا۔ جیسے ہم کو جاتے ہیں خاص چیز، ہم کہتے ہیں خاص ٹائم چاہیے، پھر سوال بتاؤں گا پھر جواب دینا۔ تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا تم بتاؤ تو صحیح سوال کیا ہے۔ اس نے سوال رکھا، آپ نے نہ کتاب اٹھائی، نہ غور و فکر کیا، نہ کوئی تأمل اور تحقیق کی، اور آپ نے چند لفظوں میں اسے وہ مسئلہ حل کر کے بتا دیا۔ وہ جو چانسلر تھا علی گڑھ یونیورسٹی کا، جو اس ریاضی کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے جرمنی جانا چاہتا تھا، اور وہ اعلیٰ حضرت کے قدموں میں حاضر ہوا، تو اعلیٰ حضرت نے جیسے چند لمحوں کے اندر اتنے ماہرانہ انداز کے اندر اس مسئلے کو حل فرمایا، اس نے اسی دن سے ارادہ کر لیا کہ میں کس سائنس اور سائنسدانوں کے پیچھے بھاگ رہا ہوں، علم کے وارث مجھے مصطفیٰ کے نوکر اور خادم ہیں۔ اس نے اسی دن سے داڑھی رکھ لی اور اعلیٰ حضرت کا غلام ہو گیا۔ تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اسی طرح شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدثر العالی نے اعلیٰ حضرت کے بارے میں 2 کتابیں لکھی، ایک لکھی کنز الایمان کی فنی حیثیت، اور ایک لکھی اعلیٰ حضرت کا علمی نظم۔ تو اس علمی نظم کے اندر انہوں نے ایک بات لکھی فقہ حنفی کی، کیونکہ فتاوی رضویہ کو اگر ہم دیکھیں تو یہ اس دور کے اندر فقہ حنفی کا ٹیکسٹ بک ہے، فقہ حنفی کا ٹیکسٹ بک ہے۔ جس نے فقہ حنفی کو سمجھنا ہے وہ اعلیٰ حضرت کے فتویٰ کے بغیر نہیں آگے بڑھ سکتا۔ مگر ایک بڑی گہری بات
یہ جو ہے نا امر اور نہیں، اس کے مراتب اور درجات میں فرق چلا رہا۔ امر کے اندر درجے تھے فرض، واجب، پھر سنت، سنت میں مؤکدہ بھی تھا، غیر مؤکدہ بھی تھا، پھر مستحب بھی تھا۔ یہ 5 درجے چلے آ رہے تھے فقہ کے باب میں امر کے اندر، مگر نہیں کے اندر 4 درجے چلے آ رہے تھے، حرام، پھر مکروہ تحریمی، پھر ڈائریکٹ مکروہ تنزیہی، پھر خلاف، یہ 3 چلے آ رہے تھے، 3۔ تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے غور کیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس درجے کی دلیل سے اس بات ہو، اسی درجے کی دلیل سے پھر نفی ثابت ہو۔ تو امر میں لے جائیں تو درجہ کچھ اور بنے، نہیں میں لے جائیں تو درجہ کچھ اور بنے۔ آپ کے علمی نظم نے اس بات کو ایکسیپٹ نہیں کیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ لہذا 2 اصطلاحات اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فقہ کے اندر خود سے ایجاد فرمائی، ایک ہے اصاعت اور ایک ہے خلاف اولا۔ فرمایا کہ اگر حرام ادھر فرض ہے تو فرض کے بدلے میں حرام ہوگا، ادھر واجب ہے، واجب کے بدلے میں مکروہ تحریمی ہوگا، ادھر سنت مؤکدہ ہے، اس کے درجے میں اصاعت ہوگا، ادھر سنت غیر مؤکدہ ہے، اس کے بدلے میں مکروہ تنزیہی ہوگا، پھر ادھر مستحب ہے تو اس کے بدلے میں خلاف اولا ہوگا۔ تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس علمی نظم کو قائم کیا۔ اب آپ دیکھیے، یعنی فقہ حنفی کو 150 ہجری کے بعد سے لے کر 14ویں صدی تک کم و بیش کر لے تو 1200 سال، 1200 سال کی تاریخ میں فقہ حنفی کے باب میں امر کے بابت 5 درجے، نہیں کے خانے میں 3 درجے۔ اس علمی نظم کو، گیپ کو کسی نے فل نہیں کیا۔ یہ تنقیص نہیں ان کی جو گزرے، بلکہ یہ انفرادیت ہے ان کی جن کی جھولی میں اللہ نے سوغات ڈالی۔ تو یہ جو علمی گیپ تھا علمی نظم کے اعتبار سے، اسے اعلیٰ حضرت نے پر کیا فقہ حنفی کے بعد۔ اسی طرح اب اگر ہم ان کی ایک ایک کر کے ایک ایک علم کو ایک ایک مثال لے کے آگے چلتے جائیں تو پھر تو وقت بھی بیت جائے گا، اور آپ کہیں گے کہ یہ علامہ صاحب نے تو وہ باتیں تو کی نہیں جس پہ ہم نعرے لگاتے تھے، یہ تو ساری فکری باتیں تھیں، تو اب تھوڑی وہ باتیں بھی ہونی چاہیے۔ اب ادھر اس دور کا جو سب سے بڑا فتنہ تھا وہ تھا بے ادبی، اور اس بے ادبی کو کاؤنٹر کرنے کے لیے، اس کا مقابلہ کرنے کے لیے، اس کا رد کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو چنا۔ اس لیے اعلیٰ حضرت کو چنا۔ اب آئیں قرآن مجید کی طرف۔ میں آپ کو 3 یا 4 حوالے دینا چاہوں گا کنز الایمان کے، کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے علم کے اندر کیسے نظم کو پیدا فرمایا، علم کو کیسے ارتقا بخشا، ادب کو کیسے لوگوں کے ذہنوں میں ڈالا، قرآن سے کیسے ادب اخذ کیا، عشق مصطفیٰ کو کیسے اخذ کیا، پھر عشق اور ادب مصطفیٰ کے جھنڈے کو کیسے لہرایا کہ آج تک نہ جدیت نہ اس کا رد کر سکی، نہ اپنی آواز دوبارہ اٹھا سکی، بلکہ اعلیٰ حضرت کے عشق کا اس طرح پھریرا ہوا ہے کہ 4 سو روشنی ہی روشنی پھیلی ہوئی ہے۔ تو سب سے پہلے تو اس پر آئیں، اعلیٰ حضرت نے کیا ترجمہ۔ اب اعلیٰ حضرت سے قبل جو ترجمہ چلتا تھا اردو زبان کے اندر، وہ 2 طرح کے ترجمے چلتے تھے۔ یا تو ترجمہ لکھنے والوں نے ترجمہ لکھا لفظی ترجمہ، یا ترجمہ لکھا سلیس، یہ دونوں اسلوب موجود تھے۔ لیکن لفظی ترجمہ لکھنے والے جب لکھتے تھے تو لفظ کا ترجمہ تو ہو گیا، پڑھنے والے کو سمجھ نہیں آتی تھی بات کیا ہوئی، اور اگر سلیس ترجمہ کرنے والوں نے ترجمہ کیا ان کو اپنی طرف سے لفظ ایڈ کرنے پڑے، جملہ جو مکمل کرنا تھا تو لفظوں کا اضافہ کرنا پڑا، اضافہ کیا تو وہ سلیس بنا، اور اضافہ نہ کرتے تو سلیس ترجمہ نہ بنتا۔
لہٰذا ایک طرف یہ افراد تھا، دوسری طرف تفرید، کہ ایک طرف والوں نے قرآن مجید کا ترجمہ کیا، محض لفظی ترجمہ کر دیا، جس کو سمجھنے سے عوام الناس قاصر ہو گئے، ان کے نفع کے لیے وہ نفع بخش نہ رہا۔ دوسری طرف سلیس ترجمہ کرنے والے، انہوں نے کچھ لفظ بڑھا دیے جو اللہ کے کلام میں ہیں ہی نہیں۔ اب اعلیٰ حضرت نے قلم اٹھایا اور ایسا قلم اٹھایا کہ لفظی ترجمے کو بھی نقطۂ کمال تک پہنچایا اور سلیس ترجمے کو بھی نقطۂ کمال تک پہنچایا۔ ہاں اگر اردو زبان میں کچھ الفاظ آؤٹ ڈیٹڈ ہو جائیں تو وہ تو اعلیٰ حضرت کا قصور نہیں، وہ تو اپنے زمانے کی اردو کے اعتبار سے ہوگا۔ آج اگر اردو کی لینگویج تبدیل ہو جائے، الفاظ اس کے بدل جائیں تو یہ اور بات ہے، مگر اعلیٰ حضرت نے وہ ترجمہ پیش کیا کہ وہ ترجمہ جو اللہ کی منشا کے مطابق، اللہ کے مزاج کی ترجمانی، وہی ہے قرآن کی ترجمانی اور مصطفیٰ کے علوم کی ترجمانی۔ اور اس کو اگر شروع ہی سے کروں بسم اللہ کا ترجمہ، بسم اللہ کا ترجمہ، تو بسم اللہ کا فلسفہ کیا ہے کہ جو بھی کام شروع کرو اللہ کے نام سے شروع، اللہ کے نام سے شروع، اللہ کے نام سے شروع کرو تاکہ اس میں برکت ہو، وہ ناکام نہ رہے، نامراد نہ رہے، بے تکمیل نہ رہے، اللہ کے نام سے شروع کرو۔ تو یہ ہے بسم اللہ اس لیے ہوتی۔ تو ترجمہ لکھنے والوں نے لکھا شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے۔ کیا ترجمہ لکھا؟ اور لوگوں نے کیا ترجمہ لکھا؟ بولیے، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، یا کیا ابتدا ہے اللہ کے نام سے، یا کہا ابتدا کرتا ہوں اللہ کے نام سے۔ تو اعلیٰ حضرت نے دیکھا، کہا یہ کیسا ترجمہ ہے جس میں بسم اللہ کی روح موجود نہیں۔ بسم اللہ کی روح تو یہ ہے کہ اللہ کے نام سے شروع ہو، اور یہ ترجمہ تو شروع ہو رہا ہے جس لفظ سے، وہ لفظ یا تو میں ہے، میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، یا وہ لفظ ہے شروع کہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، یا وہ پہلا لفظ ہے ابتدا کرتا ہوں اللہ کے نام سے۔ تو اعلیٰ حضرت نے ایک نظر قرآن کے کلمات کو دیکھا، ایک نظر بسم اللہ کی مقصدیت کو دیکھا، پھر اللہ کی منشا کو دیکھا، تو لوح محفوظ سے جس کا رابطہ جڑا ہو وہ قرآن کا ترجمہ بھی ویسا کرے گا کہ اللہ کی منشا کے مطابق ہو۔ تو اعلیٰ حضرت کے قلم کی طاقت، آپ کے فہم اور بصیرت کی طاقت دیکھیے۔ ترجمہ کیا کہاں اس کا تقاضا ہے پہلا لفظ ہی اللہ ہونا چاہیے، پہلا لفظ شروع نہیں، پہلا لفظ ابتدا نہیں، پہلا لفظ میں نہیں۔ اس کا ترجمہ اعلیٰ حضرت نے جو کیا، کہاں اللہ کے نام سے شروع، اللہ کے نام سے شروع۔ اب وہ جو بسم اللہ کا مقصد تھا وہ اس ترجمے کے اندر ریفلیکٹ کر رہا ہے، اس کی ریفلیکشن ہے، اس کی ترجمانی ہے، کیونکہ بسم اللہ ہے ہی اسی مقصد کے لیے کہ اللہ کے نام سے شروع ہو۔ تو ترجمہ کریں اور لکھیں کہ شروع اللہ کے نام سے، تو پھر اللہ کے نام سے تو شروع ہی نہ ہوا، تو بسم اللہ کا تو مقصد بہت ہو گیا۔ تو اعلیٰ حضرت یہ دقت نظر ہے، یہ علم کی گہرائی ہے، یہ گہرائی ہے، یہ جامعیت ہے، یہ بیداری ہے ذہن کی اور دماغ کی۔ ارے ذہن انہی کے بیدار رہتے ہیں جو عشق مصطفیٰ کے جان پیتے ہیں، نگاہیں انہی کی گہرائی کی حدوں پر چھوتی ہیں جو اللہ کی معرفت کے جان پیتے ہیں۔ جو بیٹھا فرش پر ہو نگاہ عرش تک جائے اور حاضری بارگاہ مصطفیٰ میں رہتی ہو، اس کے ترجمے میں خطا کیسے ہو سکتی ہے؟ تو اعلیٰ حضرت نے یہ ترجمہ کی۔